احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، معاشرتی احکامات کے بیان پر یہ سیریز آپ کے سامنے جاری ہے۔ محترم جناب عامر خان صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں معاشرتی احکامات کا بیان ان نشستوں کا موضوع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے احکامات جو اوامر و نواہی پر مبنی ہیں ان کا مطالعہ مکمل ہو چکا۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ محترم جناب عامر خان صاحب، ان آیات کی وضاحت سے ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آیت مبارکہ جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے اس میں اصل میں مسلمانوں کو تجارت کے اعتبار سے احکامات دیے جا رہے ہیں، معاشی معاملات میں تجارت، اس کا تعلق بھی براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان سے ہے، کیونکہ معاشرے کا آغاز توحید باری تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ لہذا اللہ پر ایمان اگر ہوگا تو انسان تجارت بھی ان اصولوں پہ کرے گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایک اور حکم جو ایک حساس معاملہ ہے کہ جب تم ناپ اور تول کا معاملہ کرو تو بالکل سیدھی ڈنڈی سے تولا کرو اور صحیح ناپ کے دیا کرو۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ ایک پوری قوم ایسی گزری جی 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 جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف بھیجے گئے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اس قوم کا معاملہ یہ تھا، اہل مدین جن پر اللہ کا عذاب آیا، کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اب بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، بظاہر ایک انسان ناپ رہا ہے، ناپتے ہوئے وہ اس میں کمی کر دیتا ہے، تھوڑا سا کپڑا بچا لیا۔ ایک شخص تول کے دے رہا ہے، کوئی ویٹ کر رہا ہے کسی پہ، اس میں چند گرام چیز بچا لی۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار ہے، کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ انسان سے تو وہ بچ گیا اور تھوڑا سا اس نے چیٹنگ کر لی، لیکن یہ اس بات کا انکار ہے کہ آخرت میں جواب دہی کرنی ہے، اور مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لہذا اللہ پاک نے فرمایا جب بھی تم ناپ یا تول کے دو تو صحیح تقسیم کرو، بالکل۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مطففین میں خاص طور پر مذمت فرمائی ہے ایسے لوگوں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ اور تول کے دیتے ہیں اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ لینے اور دینے کے پیمانے الگ ہیں۔ الگ الگ ہیں۔ یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو جواب دہی نہیں کرنی۔ لہذا بڑا اہم اصول ہے، بڑا اہم دین کا حکم ہے کہ جب بھی ناپ اور تول کا معاملہ کرو صحیح تقسیم کرو، جو حق ہے اس کا وہ حق دو، اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو در حقیقت یہ اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، حساب کتاب کا انکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ آج معاشرے میں تو یہ برائی بہت عام ہو گئی ہے، یعنی ایک بازار کے چھوٹے سے سودے سے لے کر بڑے سے بڑے سودوں تک سیمپل کچھ دینا اور پھر سپلائی کچھ اور کر دینا، اور اسی طرح سے کوئی ریڈی لگانے والا وہ جو کچھ بیچتا ہے اس میں بھی وہ اس مرض کا شکار ہے۔ تو یہ اپنی جگہ ایک ایسی برائی، معاشرتی برائی جس کی وجہ سے معاشی نظام بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ جی بالکل، قرآن حکیم میں جیسے میں نے تذکرہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر تو عذاب ہی اس وجہ سے آیا۔ آج ہمارے ہاں بے چینی کیوں ہے؟ وہ رزق حلال جو ہوتا ہے وہ جس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، عبادات قبول ہوتی ہیں، اولاد میں برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری برکتیں ہمارے معاشرے سے کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم معاشی معاملات میں خاص طور پر احتیاط نہیں کر رہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نے جیسے توجہ دلائی، تجارت میں اس تاجر کو بڑا کامیاب تاجر سمجھا جاتا ہے کہ جو الفاظ سے چیٹنگ کرتا ہے، دھوکہ دے، فنکاری سمجھی جاتی ہے کہ مال کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے بھیج دیا جائے۔ لہذا اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ناپ تول میں کمی در حقیقت آخرت کا انکار ہے۔ یعنی اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے اس کے منافی ہو گئی بات۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری تو اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ یہ شخص ناپ تول میں کمی کر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عہد کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پھر وہ وبال اپنے لیے جو اٹھا رہا ہے اس میں رزق حرام اس کا، اور حرام رزق کے بعد جو کچھ نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ نہ عبادات قبول ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ پوری معاشرت اور پورے تمدن پر اس کے جو برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس کی اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یعنی اب کس طرح سے معاشرے میں جو یہ ناپ تول کے حوالے سے کمی اور اس حوالے سے جو بد احتیاطی کہیے اور اس حوالے سے جو برائی پھیل چکی ہے، اس کی اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟
محترم ویس پاشا صاحب، اس کی اصلاح کی ایک انتہائی اہم شکل تو یہی ہے کہ ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جائے، اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، کیونکہ جتنا رب سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے، انڈر آبزرویشن ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ احساس ہی انسان کو برائی سے بچاتا ہے. اور یہ احساس کہ یہ فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی آخرت کی جواب دہی کا احساس. آخرت کی جواب دہی کا احساس جتنا بیدار ہوگا، انسان تنہائی میں ہو یا جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اپنے معاملات درست رکھے گا. اور جس معاشرے میں فکر آخرت ختم ہو جائے، خوف خدا ختم ہو جائے، وہاں لازمی طور پر ہی نتائج پیدا ہوتے ہیں. اور مال کی ایسی شدید محبت رکھیے کہ انسان دھوکہ دے کر دوسروں کا مال غصب کرتا ہے، چوری کر کے، ناجائز منافع خوری کر کے اور ناپ تول میں کمی کر کے. یہ جو ہے یہ ناحق ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اور یہ جو ناپ تول میں کمی کر کے پیسہ کھانا ہے، یہ بھی در حقیقت باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے پیسہ کما کے کھانا ہے. اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انسان اپنا رازق اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اللہ کو نہیں. اللہ پہ جو بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے وہ نہیں. اور اس کی وجہ سے پھر جو نتائج، پورا کا پورا معاشرہ جو اعتماد ہوتا ہے نا، اصل معاشرہ کا اعتماد کی بنیاد پر ہے کہ جو میں آپ کو پیمنٹ کر رہا ہوں، آپ مجھے صحیح مال دے رہے ہیں، یہ باہمی اعتماد ختم ہو جائے گا. اور جس معاشرے سے باہمی اعتماد ختم ہو جائے، وہ معاشرہ یقینی طور پر بربادی کی طرف جاتا ہے، نقصان کی طرف جاتا ہے. آیت کے اختتامی حصے میں جو فرمایا گیا کہ ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، یعنی اسی کا انجام بہتر ہے. تو یہ وہی بات نہیں ہے جو آخرت کے ساتھ اسے متعلق کر رہی ہے؟ جی ہاں، یہ دو طرح سے اس طرح وضاحت آئے گی کہ ایک تو جو مال اللہ پاک نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، جو فائدے کی شکل میں تمہیں حاصل ہو رہا ہے، صحیح پیسے دو اور پورا مال دو، اس پہ آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ پروفٹ تو ہوگا نا. تو وہ جو پروفٹ آپ کو مل رہا ہے، ذالک خیر و احسن تعویلا، وہ زیادہ بہتر ہے. وہ جو جائز منافع آپ لے رہے ہیں، جو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے لے رہے ہیں، وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور آپ کو علم میں ہوگی یہ بات کہ جو سچا تاجر ہے، سچا تاجر، اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت آئی. انبیاء کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. تو یہ تجارت میں سچ بولنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آج کے دور میں خاص طور پہ اس کا المیہ یہ ہے کہ یہ تجارت میں جو سچ کی جو اہمیت ہے، صداقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا جو لقب ملا اس معاشرے سے، وہ بنیادی طور پر تجارت میں آپ نے اپنا لوہا منوایا، اپنے اخلاق اور کردار کا. لہذا آج کے دور میں اس کی یقینی طور پر ضرورت ہے. اور وہ جو مال بچ گیا ہے، یعنی جو منافع اللہ پاک نے رکھا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. جی عامر صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ نکات اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ آج معاشرے میں جو کم تولنا اور اسی طرح سے بے احتیاطی پائی جاتی ہے لین دین کے حوالے سے، اور کس طرح سے اس میں جو پورے معاشرے کا ایک عمومی اعتماد ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور پھر کیا اس کی دینی نقصانات واقع ہوتے ہیں. اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کے پہلو کو اور زیادہ سے زیادہ حلال و حرام کی تمیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی معیشت کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آ کر سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے. کیسے نازل ہوا قرآن؟ شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل، سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک یہ حجاز میں نازل. حجاز جزیرہ نماء عرب کا ایک خاص حصہ ہے. کیسے نازل ہوا قرآن؟ لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا میں. ڈاکٹر اسرار احمد. محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجن. کیا کہتی ہے دنیا؟ یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے. کیا مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے قرآن؟ بیان القرآن آج رات 10:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 2 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر.
قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ مولانا فضیل الرحمان ہلال عثمانی کے ساتھ جانتے ہیں کون لوگ ہیں کہ جو اس خسارے سے محفوظ ہیں؟ ایمان اور اعمال۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے ایمان۔ جب عبادت اس طرح کی جائے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے تو اس کو کہا جائے گا عمل صالح۔ حق کا راستہ، حق کی دعوت دینا، اس پر خود بھی چلنا ہے اور دوسروں کو بھی حق کی دعوت دینی ہے، اور صبر کی بنیاد پر کہ ثابت قدم رہو حق کے راستے پر، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ وہی بنے رب کے پسندیدہ جنہوں نے اس کی ڈور ہے تھامی۔ فکر اسلامی، ہر اتوار شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت، ہدایت کی روشنی ہے۔ اس کا پڑھنا موجب ثواب، سمجھنا باعث ہدایت اور اس پر عمل وسیلہ نجات ہے۔ آئیے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے پروگرام نور قرآن سے فائدہ اٹھائیے۔ دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام نور قرآن۔ حاصل کیجئے وہ روشنی جو بن گئی انسانیت کی کامیابی کی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کا مطالعہ جاری تھا جن میں ناپ تول میں کمی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ پڑ جاؤ ان چیزوں کے پیچھے جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور بے شک سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان تمام صلاحیتوں کے بارے میں آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں پوچھ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں سوال و جواب فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پر انسان کو مسئول ٹھہرایا گیا ہے۔ محترم مہمان جناب عامر خان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت فرمائیں کہ سماعت، بصارت اور اسی طرح سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی اور کہا کہ ان کی بنیاد پر کسی شے کو مانا جائے، ان کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھا جائے، اور ایسی شے کے پیچھے نہ پڑا جائے جس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کیا مراد ہے اس سے، اور کن کن شعبوں میں اس کا اطلاق کس طور پر ہوتا ہے؟ یہ قرآن حکیم کی انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے۔ اس میں رب یہ چاہتا ہے کہ جو عقیدہ، ڈوگما، جو کہ عمل کی بنیاد ہوتا ہے، وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ایک فرسودہ یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسے باتیں، ایسے عقائد جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں، ان پر بیس نہ کرے۔ دور جاہلیت میں مختلف نوعیتوں کے لوگ عقیدے رکھتے تھے۔ یہ علم کون سا ہے جس پر عقیدے کی بنیاد ہونی چاہیے؟ یہ علم صحیح قرآن اور حدیث ہے، یعنی وحی کا علم؟ وحی کا علم۔ ظاہری بات ہے اس سے مراد وہ وحی کا علم ہے جس کی بنیاد پر انسان کا عمل درست ہوگا۔ لہذا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس آیت میں بہت اساسی حیثیت اس لفظ علم کو حاصل ہے۔ جی یقینی طور پر، یعنی انسان کا وہ بنیادی عقیدہ جو دنیا اور آخرت سے متعلق ہے وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور وہ علم کی دو قسمیں بنے گی۔ ایک وہ سورس ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے جس کو علم وحی کہتے ہیں، اور ایک وہ سورس ہے کہ جو ہم ان ریسورسز ہمارے جو ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں علوم کے ذریعے جو انسان کا عمل بنے وہ اس علم کے مطابق ہو جو صحیح علم ہے۔ اور خدا نخواستہ علم اگر صحیح نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ مشرکین عرب نے عجیب قسم کے عقائد بنائے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں علم میں، صحیح علم میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟
مثال کے طور پر ایک عقیدے کو لیتے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا. گویا ایمان بالآخرہ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ سے جو بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے وہ کس حد تک خراب ہوا کہ اگر فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اب ان بیٹیوں کے نام بنائیں، لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے مؤنث نام ہیں. بگاڑ کہاں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، چہیتی بیٹیاں معاذ اللہ. اب ان کے نام کے بت بنائے گئے اور ان بتوں کی پرستش کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا. گویا شرک کا آغاز ہو رہا ہے کہ اگر علم صحیح نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، تو پھر انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان بالآخرہ کا جو امپیکٹ انسان کے عمل پر آنا چاہیے وہ یہ ہوا کہ اگر یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے. گویا عبادت میں شریک کر لیا گیا، وہ جو توحید تھی وہ ختم ہو گئی اور اس میں شرک پیدا ہو گیا. نتیجتاً انسان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. شرک ایک ایسا گناہ ہے، آپ کے علم ہے، سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس شخص کو کہ جو اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے ان کو معاف فرما دے گا اگر چاہے گا. مراد کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح علم کی بنیاد پر ہو، وحی کی بنیاد پر ہو، جو ہدایت اور روشنی انبیاء کرام لے کر آئیں اس کی بنیاد پر ہو. اور ایسے عقیدے، ایسے معاملات، ایسے علم کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں. اب ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے فلسفیانہ مذاہب بھی موجود ہیں. ان فلسفیانہ مذاہب کی کوئی علمی بنیاد ہے ہی نہیں. تو علم وحی پہلا سورس عقیدے کا اور عمل کا، اور یہ جو اللہ پاک نے ریسورسز عطا فرمائے ہیں، حواس خمسہ خاص طور پر، یہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں. یہ آنکھیں دی ہیں اللہ پاک نے دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، اور ان کو ڈرائیو کرنے کی، ان کو نتیجہ خیز بنانے کی اللہ پاک نے یہ دل عطا فرمایا. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس بارے میں جواب دہی کرنی ہے، سوال ہوگا. مراد یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ بالکل درست ہو، صحیح علم کے مطابق، اور صحیح علم اللہ کی وحی یعنی قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور ظاہر بات ہے عقیدہ درست ہو گیا تو انشاءاللہ اس سے عمل درست ہوگا، اور عمل صالح ہوگا تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. یہ گویا مقصود ہوا، اس منطقی نتیجے تک انسان پہنچ سکے گا. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ عقل کو معیار بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح سے جو تجرباتی علوم ہیں ان کو معیار بنا لیتے ہیں قرآن و سنت کو پرکھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دین اسلام کے فلاں احکامات وہ تو سائنس کے معیارات پر پورے نہیں اترتے، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ عقل پر پورے نہیں اترتے. اور اس طرح سے دین کے بہت سے خالص اجزاء ان کے انکار کا راستہ کھول لیا جاتا ہے. تو یہاں چونکہ کہا جا رہا ہے کہ حواس خمسہ کو استعمال کرو، تو کیا حواس خمسہ کا استعمال تمام شعبوں میں اسی طرح سے ہے، یا دین کے حوالے سے کوئی علیحدہ رہنمائی، یعنی علوم دینیہ کے حوالے سے کوئی علیحدہ رہنمائی بھی ہے؟ دیکھیں، علوم دینیہ کے حوالے سے تو واضح رہنمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، آغاز یہاں سے ہوگا، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ جو حواس خمسہ ہیں اس میں ہم بہت سارے ایسے حقائق جان ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں، ہمارے لیے فزیکلی ممکن ہی نہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا کیا حقیقت سمجھیں گے؟ اسی طرح فرشتوں کو ہم کیا سمجھیں گے؟ پھر اس سے آگے بڑھ کر جنت اور جہنم کو کیا ہم سائنٹیفکلی؟ تو گویا اس اعتبار سے پہلا اصول یہ ہے کہ بعض ایسی باتیں ہیں جن پر ایمان لانا غیب کے ساتھ وہ مطلوب ہے. یعنی جو چیزیں وحی سے ثابت ہے ان کو عقل اور سائنس پر نہیں پرکھا جا سکتا. بالکل، وحی سے حاصل ہونے والا جو علم ہے اگر اس کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کی جائے گی تو آج یورپ کا پورا فلسفہ اسی بنیاد پر ہے، جو انتہائی خطرناک حد تک اللہ کا اور رسول کا اور آخرت کا انکار کر رہا ہے، دجالیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. گویا اس میں اصول یہ ہوگا کہ بعض وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان کی تصدیق کرنا وہ سائنس میں پوری ہو ہی نہیں سکتی. لیکن سائنس کے ڈومین سے ہی باہر ہیں، وہ سائنس کے ڈومین سے اس لیے باہر ہیں کہ وہ فزیکلی ممکن نہیں ہے ان کی توجیہ دنیا میں کی جائے. اس کی وجہ جیسے آپ نے فرمائی، اگر اس کو دونوں کو مان لیا جائے، بہت ساری چیزیں، معجزے کا انکار کیوں ہوا؟ معجزہ جو ہے وہ اس انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتا. معجزہ تو کہتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدرت کا اظہار کو جس میں انسانی عقل کو عاجز کر دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں مثال کے طور پر عرض کروں گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے عصا مارا، دریا پھٹ گیا. پانی جو ہے اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے دریا یا سمندر جو بھی کہیں اس کو، وہ پھٹ گیا. یہ ایک معجزہ ظاہر ہوا نا. سائنس کیا ثابت کر سکتی ہے اسے؟ سائنس ثابت نہیں کر سکتی. نتیجہ کیا ہوا؟ بہت سارے دانشور ایسے گزرے مسلمانوں میں بھی جنہوں نے اس حقیقت کا انکار کر دیا، معجزے کا انکار کر دیا. اسی طرح اور بھی فرشتے کا معاملہ ہے.
معجزہ خاص طور پر معراج کا جو واقعہ ہے یہ سائنس کی بنیاد پر تو آ ہی نہیں سکتا، سمجھ میں نہیں آ سکتا، لہذا معراج کا انکار۔ اور سائنس تو ویسے بھی ایسے علم کا نام ہے نا جو کہ اپنی بنیادوں ہی کو تبدیل کرتی رہتی ہے، جس میں ہر بات جو ہے وہ بارہا تبدیل ہوتی ہے، اور تحقیق کے نتیجے میں ہر آنے والا دن وہ پچھلے دلائل کو نئے انداز سے دیکھنے کا نام ہے، جبکہ علم وحی جو ہے وہ اپنی جگہ مسلمات پر مبنی ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ عقل کو استعمال کرو اور سماعت و بصارت کو استعمال کرو، یعنی حواس خمسہ کا استعمال، یہ تجرباتی علوم اور دنیا کے جو دیگر معاملات ہیں ان کو چلانے میں ضروری ہے، اور وہاں توہمات سے بچنا ہے، جبکہ جو علوم دینیہ ہیں اور جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے اس میں اصل شے وحی کے علم کی تصدیق ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے کہ یہ جو حواس خمسہ ہیں بنیادی طور پر یہ اللہ پاک نے اسی لیے عطا فرمائے کہ ان کی بنیاد پر صحیح راستے کا تعین کیا جائے، لیکن وحی کو عقل پر پرکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بس اس اصول کو اگر کار فرما رکھا جائے تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جزاک اللہ عامر خان صاحب، آپ نے بہت عمدگی کے ساتھ یہ جو علم کے حوالے سے اس مقام پر ہدایت دی گئی ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر نہ چلو اکڑتے ہوئے، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم ہرگز نہیں زمین کو پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اس حوالے سے جو ایک شخصیت کی کیفیت کا بیان آ رہا ہے، ایک جو بندہ مومن کی کیفیات ہونی چاہیے، اس کو کس طرح سے معاشرت کے حوالے سے متعلق کر کے واضح کیا جا سکتا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کردار کی مذمت کی ہے کہ جس کے اندر تکبر موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ کبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر ہے۔ عربوں میں یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص کو رسوا کرنا ہو تو اس کے کندھے سے چادر کھینچ دی جاتی تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے الکبر ردائی، یہ چادر ہے، اور جو کوئی کبر کرے گا وہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر کو کھینچ رہا ہے، یہ گویا اتنا بڑا گناہ ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھو زمین میں اکڑ کے نہ چلو، یعنی یہ تکبر کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، یہ کبریائی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے، زمین پر اکڑ کے چل رہا ہے، تو وہ گویا اس کے اندر انانیت موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور انسان کے متکبر ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، اس کے چال سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بندہ مومن کی چال کیسی ہے؟ اس میں عاجزی ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان فرمائیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر بہت عجز اور انکساری سے چلتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ انسان کی چال ہی در حقیقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس میں عاجزی انکساری ہے، یا وہ تکبر کر رہا ہے۔ لہذا یہاں مذمت کی گئی اس عمل کی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، کیونکہ کہ تم زمین پر پیر مار کے اس کو پھاڑ نہیں سکتے، کتنے ہی بڑے طاقتور بن جاؤ، کتنے پہلوان بن جاؤ، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح اگر بلندی کے اعتبار سے دیکھو تو تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، کتنا بڑا پگڑا انسان باندھ کر آ جائے اور اس کا لمبا سا وہ بنا لے، لیکن جو پہاڑ کی بلندی ہے اس تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ مراد یہ ہے کہ انسانیت کا اصل وقار، اصل مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، عز اور انکساری سے رہے۔ بندہ یہ ہے بندہ کہ وہ رب کو رب مانتے ہوئے اس کے سامنے گردن جھکائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس کبر سے، اس بڑائی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جو سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے محفوظ رہتا ہے۔ علاج بھی گویا اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم واقعتاً اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ علم کی بنیاد پر بھی اکڑ آ جاتی ہے بعض لوگوں کے اندر، بعض لوگوں میں دولت کی بنیاد پر اکڑ آ جاتی ہے، اور شیطان میں جو تکبر کا معاملہ آیا، راندہ درگاہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ساری زندگی کی عبادت وہ تکبر کی وجہ سے ہوئی نا، لہذا رجیم قرار پایا وہ شخص ہمیشہ کے لیے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس اخلاقی زوال